صبح خیر، میری اور فادر عنایت کی طرف سے اب سب کو مقدسہ مارگریٹ آف ہنگری کا یوم یادگار مبارک ہو۔ آج کا دھیان و گیان تھائی لینڈ سے ریورنڈ فادر عنایت برنرڈ نے تحریر کیا ہے اور جسے امریکہ سے ترجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نائم ہیری۔ مقدسہ مارگریٹ 1242 میں پیدا ہوئی اور 1271 میں خداوند میں سو گئی۔ مقدسہ مارگریٹ کے شدید کفارہ کی وجہ سے ان کی زندگی بہت مختصر ہو گئی تھی۔ مقدسہ مارگریٹ 4 سال کی عمر سے روحانی لباس پہن رہی تھی، لیکن وہ صرف خدا کے گھر میں رہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتی تھی، بلکہ انہوں نے دوسری سسٹرز کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کیا اور ساری رات عبادت کرتی تھی۔ بہت سال کے بعد بادشاہ نے خرگوشوں کے جزیرہ پر ایک کانوینٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب یہ کانوینٹ یہاں پر تعمیر ہوا تو اسے مارگریٹ کا جزیرہ کہا جانے لگا اور مقدسہ مارگریٹ نے 12 سال کی عمر کے بعد اپنی تمام زندگی اس جزیرہ پر بسر کی۔ اگرچہ مقدسہ مارگریٹ کے خاندان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی شاہی خاندان میں شادی کریں گی، لیکن مقدسہ مارگریٹ نے ڈومینیکن راہبہ بننے کا فیصلہ کیا۔ آج کی پہلی تلاوت عبرانیوں اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات اور پھر 15ویں سے 17ویں آیت تک۔ اور تم ملک صادق کے گھرانہ کے ابدی کاہن ہو۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ اور اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ مگر وہ چپ رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ مقدسہ مارگریٹ بہت لمبے روزے رکھتی اور اپنے آپ کو ایذا دیا کرتی تھی۔ مقدسہ مارگریٹ روزوں کے ایام میں بہت کم سوتی اور اپنا زیادہ وقت پاک ساکرمنٹ کے سامنے گزارتی۔ مقدسہ ماں کی عید کے موقع پر مقدسہ مارگریٹ 1000 بار سلام مریم پڑھا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ زیارت کے لیے نہیں جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایک میل کے بعد سلام مریم پڑھتی۔ مقدسہ مارگریٹ کے ساتھ 27 معجزے منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک مردے کو زندہ کرنا بھی شامل ہے۔ پوپ پائس XII نے 1943 میں مقدسہ مارگریٹ آف ہنگری کو مقدسہ قرار دیا تھا۔ کیا ہم اتحاد کے لیے وقف ہفتہ کے دوران بین الکلیسیائی اتحاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو بہت برکت دے، آمین۔